جب کوئی قوم سوال کرنا چھوڑ دیتی ہے اور اندھی تقلید کو عقیدت سمجھنے لگتی ہے تو وہ اپنی طاقت اور شناخت دونوں کھو دیتی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب عقل کی روشنی مدھم پڑ جاتی ہے اور اندھیروں میں کھو جانے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ اسلام ایک زندہ، متحرک دین ہے جو ہر دور کے انسان کے فکری، اخلاقی اور روحانی سوالات کا جواب دیتا ہے۔ آج ہم بات کریں گے اجتہاد اور تجدید فکر کی، جو اسلامی بیداری کے اصل ستون ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اس پوڈ کاسٹ میں جو علامہ اقبال کے فکر کی روشنی میں تیار کیا گیا ہے۔ اقبال نے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ اسلام کے اصل روح کو سمجھنا اور اجتہاد کے ذریعے اسے زندہ رکھنا ہماری بقا کے لیے ناگزیر ہے۔ آج ہم اسی فکری سفر کی بات کریں گے جو ہمیں دور حاضر کے چیلنجز کا سامنا کرنے کی طاقت دے گا۔ اسلام صرف عبادات کا مجموعہ نہیں بلکہ ایک مکمل نظام حیات ہے جو انسان کی ہر جہت کو ترقی دیتا ہے۔ قرآن مجید ہمیں بار بار غور و فکر کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا وہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پر تالے نہیں لگے؟ یہ آیت ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم دین کو صرف رسم و رواج کی حد تک محدود نہ رکھیں بلکہ اس کی روح کو سمجھیں اور عمل کریں۔ اجتہاد کا مطلب ہے کہ ہم قرآن و سنت کی روشنی میں اپنے دور کے مسائل کو عقل، علم اور حکمت سے حل کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ ہر صدی میں امت کے لیے ایک مجدد بھیجتا ہے جو دین کی تجدید کرتا ہے۔ اجتہاد اسی تجدید کا عملی عمل ہے جو اسلام کو وقت کے ساتھ ہم آہنگ رکھتا ہے۔ تقلید کا مطلب ہے بغیر دلیل اور تحقیق کے پیروی کرنا۔ قرآن ہمیں خبردار کرتا ہے کہ اندھی تقلید نہ کریں بلکہ ہر بات کا معقول جائزہ لیں۔ حدیث ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یعنی علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ جب تقلید عقل کو بند کر دے تو یہ دین کی روح کے خلاف ہے اور فکری غلامی بن جاتی ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ جامد تقلید نے مسلمانوں کو جمود میں ڈال دیا ہے، جس کی وجہ سے ہم دنیا کی ترقی سے بہت پیچھے رہ گئے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس زنجیر کو توڑیں اور اجتہاد کے راستے پر چلیں تاکہ اسلام کی اصل روح زندہ رہے۔ اجتہاد صرف علماء کا فردی کام نہیں بلکہ پوری امت کی اجتماعی ذمہ داری ہے۔ قرآن ہمیں مشورے یعنی شورا کی تاکید کرتا ہے جو امت کی فکری خود مختاری کے لیے ضروری ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ اجتہاد کو صرف مساجد یا مدارس تک محدود نہ رکھیں بلکہ اسے سیاسی، سماجی، تعلیمی اور معاشرتی اداروں میں بھی نافذ کریں۔ تجدید کا مطلب مغربی ثقافت کی نقل کرنا نہیں بلکہ اسلام کی اصل تعلیمات کو وقت اور حالات کے مطابق سمجھنا اور نافذ کرنا ہے۔ اقبال فرماتے ہیں کہ ہم مغرب کی سائنس اپنائیں مگر ان کے اخلاق اور روحانیت کو نہ چھوڑیں۔ اسلام کی تجدید ہمیں دنیا کی جدیدیت میں اپنی اصل جگہ بنانے کا موقع دیتی ہے۔ اگر اجتہاد بند ہو جائے تو دین مردہ ہو جائے گا، عبادات کا ایک مجموعہ بن کر رہ جائے گا جو زمانے کے تقاضوں سے ناواقف ہوگا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن و سنت کی تعلیمات کو سمجھ کر اپنے معاشرے میں عملی تبدیلی لائیں۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی نسل کو فکر کرنے، سوال اٹھانے اور اجتہاد کی روشنی میں اسلام کو زندہ رکھنے کی ترغیب دیں۔ آخر میں آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس فکری اور روحانی سفر میں ہمارے ساتھ وقت گزارا۔ امید ہے کہ یہ گفتگو آپ کے دل و دماغ میں نئی روشنی اور شعور پیدا کرے گی۔ یہ پوڈ کاسٹ پوری طرح سے تعلیمی مقصد کے لیے ہے تاکہ نوجوان نسل اسلام کی اصل روح، اجتہاد کی اہمیت اور تجدید فکر کو بہتر طور پر سمجھ سکے۔ یہ کوئی فتویٰ یا سیاسی موقف نہیں بلکہ ایک علمی دعوت ہے، سوال کرنے، سوچنے اور امت کو بیدار کرنے کی۔